بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہر روز ہماری گفتگو کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، تو آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ خاندانی جھگڑوں کو سلجھانے کے بارے میں ہے کہ ہم خاندانی جھگڑے جو ہیں ان کو کیسے سلجھا سکتے ہیں اور کیسے صلح صفائی کرا سکتے ہیں گھر میں اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اس صورت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، اور جھگڑے یا تنازعات یہ معمول کی بات ہے اور یہ ناگزیر بھی ہیں، اور بعض اوقات یہ مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ خاندان کے افراد کا ان تنازعات کے باعث اکثر ذہن صاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو کوئی چھوٹی موٹی کوئی بات ہوتی ہے کسی کے ذہن میں، تو جب کلیئر ہوتی ہے بات جھگڑے کے بعد تو پھر یہ ہر ایک کا ذہن بھی صاف ہو جاتا ہے، اور اس وقت انہیں اپنے خاندان کے اتفاق کا اور اس کے اتحاد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے اپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ تنازع حل کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اور ان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اس سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے مختلف طرح کے پوائنٹس۔ اس سلسلے میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے، یعنی پہلا پوائنٹ اگر ہم یوں دیکھیں، پہلا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ اپنے تکبر کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلے غرور، تکبر، فخر جو بھی ہے نا وہ ختم کرنا ہے، اور ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم یا آپ، یعنی جو بھی تنازع حل کر رہا ہے تو وہ ایک عظیم ترین مقصد جو ہے وہ اس کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا اگلا پوائنٹ ہے کہ خاندان کے ایسے افراد کی عزت نفس اور وقار کو بحال بھی کرنا ہے جنہیں اس تنازع کے دوران شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان ارکان کو یعنی ان لوگوں کو شاباش بھی دیں جو اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اپنے موقف سے نہیں ہٹتا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جھگڑے کے خاتمے کے لیے، یعنی جو تنازع ہے، جو جھگڑا ہے، جو کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے اپنے موقف سے بھی ہٹیں۔ جب تک کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹے گا نہیں نا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اپنے موقف سے ہٹ جائے اس کو شاباش بھی دینی ہے، اور دوسرا یہ کہ مطالبات بھی اگر کسی کے ہیں تو وہ تسلیم کرنے ہیں۔ اگر مخالف فریق بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کے لیے بھی خوشی کا اظہار کرنا ہے، یعنی اگر فرض کریں میں ہوں اور میرے ساتھ کسی اور کا تنازع ہے تو میں نے اپنے موقف سے ہٹنا ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اگر دوسرا فریق جو سامنے والا فریق ہے وہ بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہے تو اس کو یعنی اس جذبے کا جو مطلب اس نے ایک جذبہ ہے نا موقف سے ہٹنے کا، تو اس نے ایک مظاہرہ کیا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ اور اگلا یہ کہ تسلیم کرنا ہے کہ کسی معاملے میں ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں نا، میں ہو سکتی ہوں، آپ میں سے اگر آپ ہیں ایک فریق کسی بھی معاملے میں تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مخالف فریق کو بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ ملے گا، یعنی جب آپ تسلیم کریں گے یا جب میں تسلیم کروں گی کہ میں غلط تھی کسی بات کے لیے کسی سلسلے میں، تو جو میرا مخالف فریق ہے یا جو آپ کا مخالف فریق ہے وہ بھی تو تسلیم کر سکتا ہے نا۔ جب میں تسلیم کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کو بھی حوصلہ ملے گا نا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ مصالحت اور تجدید تعلقات کی جانب بڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر مخالف فریق بھی اپنے موقف سے ہٹ جائے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تعلقات نئے سرے سے ہوتے ہیں، تجدید ہوتی ہے نا تعلقات کی، اور مصالحت کا یعنی صلح صفائی کا ایک موقع ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور اس جانب انسان بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت سے خاندانی تنازعات کسی حقیقی وجہ کی بجائے، یعنی ان کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، بلکہ ہوتا کیا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے خاندانی تنازعات کسی حقیقی وجہ سے نہیں بلکہ غلط فہمی کی بنا پر جنم لیتے ہیں۔ تو اگر دونوں فریق مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سنیں، سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا، دونوں فریقین کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا ایک جگہ پر، ایک دوسرے کی بات سننا پڑے گی، جو کہ کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ تو اگر دونوں فریق مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سنیں تو دونوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جب کسی تنازع میں کسی خاندان کے فرد سے سامنا ہو تو مسائل پر بات چیت تک، یعنی اپنے آپ کو جس کا بھی مسئلہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے، میرا ہے، آپ کا ہے، جب بھی کسی تنازع میں خاندان کے کسی بھی فرد سے سامنا ہوا ہے نا، تو خود کو مسائل پر بات چیت تک محدود رکھیں، یعنی محدود رکھنا ہے، یہ نہیں کہ پھر اس کے علاوہ پھر باتیں کرنے لگ جانا ہے نا، جو پہلے ہو چکی تھیں، جن کے فیصلے بھی ہو چکے تھے، بلکہ جو مسئلہ ہے نا بس اس تک محدود رہنا ہے، اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی نہیں کرنی۔ اور جب ایسے ہوتا ہے نا، اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ پھر جو بھی تنازعات ہوتے ہیں نا اور مسائل ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں ایک دوسرے پر لگائے ہوتے ہیں جو پہلے بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو انہی کے بارے میں لوگ نا ڈسکس کرنے لگتے ہیں اور ان کو نکال لیتے ہیں، پھر سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر جو الزامات ہیں وہ لگانے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک نیا تنازع تھا، نیا مسئلہ تھا نا، وہ بھی حل نہیں ہو پاتا۔ تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس مسئلے تک ہی محدود رہنا ہے، اور ماضی کی باتیں دہرانے کی بجائے مستقبل پر نظر رکھنی ہے، یعنی پچھلی باتیں بھول جائیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ مٹی ڈالو، یعنی پچھلے جو بھی باتیں تھیں بس ان کو ختم کر دینا ہے، اور آگے مستقبل پر نظر رکھنی ہے کہ اگلی زندگی کیسے گزرے گی، اور دونوں نے مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ کچھ سوالات جیسے ہوتے ہیں نا تو ان کے جوابات تلاش کرنے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سوچنا ہے، دونوں پارٹیز نے یہ سوچنا ہے کہ آج کے بعد جیسا تعلق ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو دونوں فریقین نے سوچنا ہے، اور ہم تنازع ختم کرا سکتے ہیں، خاندانی جھگڑے بھی ہوتے ہیں نا تو ان کو ختم بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ہم ختم بھی کرا سکتے ہیں، ان کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ وہ ختم کراتے ہیں نا ان تنازعات کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اور زیادہ آگ لگاتے ہیں، اگر کہیں کوئی بات ہو بھی جاتی ہے چھوٹی موٹی تو اس کو اگر کسی اور کو بتانا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پھر پیش کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ یہ مسئلہ بڑھ جائے۔ اور کچھ لوگ نا تماشا دیکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، خاندان میں نا اگر دو فریقین کا، دو لوگوں کا یا دو پارٹیز کا کوئی کلیش ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جھگڑا کم کرنے کی بجائے نا جھگڑا بڑھانے کو زیادہ یعنی بڑھاتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں تاکہ وہ مزہ لے سکیں۔ کچھ لوگوں کو نا اس طرح کی باتوں میں مزہ آتا ہے اور بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے تاکہ معاملہ جو ہے نا سلجھنے کی بجائے اور زیادہ الجھ جائے، اور پھر تنازع زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ نا فاصلے ہوتے ہیں، رشتوں میں فاصلے اور زیادہ ہونے لگتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک خاندان میں بھی یہ ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو دو مختلف پارٹیز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جیسے آگ لگی ہوتی ہے نا تو اس پر پانی ڈالتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نا آگ لگانے کا اور زیادہ یعنی اہتمام کرتے ہیں کہ زیادہ آگ لگے۔ تو ہم کیسے ہیں، ہمیں کیسا کرنا چاہیے، ہمیں خاندان میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس جھگڑے کو سلجھانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے، الگ الگ
دو لوگوں کا اگر آپس میں کوئی تنازع ہے تو دونوں کو الگ الگ سمجھانا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے مثبت پہلو دیکھنا چاہیے ہر بات کا، اور ہر تنازع کا حل بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں مطلب مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور اکٹھے جب لوگ رہتے ہیں نا تو اس طرح کے کئی مسائل جنم لے بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کرنی چاہیے، بڑھاوا دینے کی بجائے، یعنی ان کو زیادہ کرنے کی بجائے نا کم کرنا چاہیے۔ تو بیچ جمالوں والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھیں گے نا تو انہی کے ہو کر بیٹھیں گے، جیسے لگے گا کہ بس ہمدردیاں ساری اسی کے ساتھ ہی ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور جب وہاں سے اٹھ کر جائیں گے کسی اور کے گھر تو انہی کے بارے میں پھر غلط باتیں پھر کریں گے کہ آپ کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی تھیں، یعنی اس کو چینج کر کے پیش کریں گے بات کو۔ تو یہ ابو لہب کی بیوی کا کام تھا، وہ یہی کام کرتی تھی کہ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ چغلی کرنا کسی کی، لڑانے کے لیے، کسی کو لڑوانے کے لیے، لڑانے کے لیے، پھر غلط بیانی سے کام لینا۔ تو اس طرح دلوں میں نا نفرتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں بڑھتی ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں، اور پھر بجائے اس کے کہ آپس میں مل بیٹھیں، دلوں میں نا فاصلے ہو جاتے ہیں۔ جب دلوں میں فاصلے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو پھر اچھا سمجھتا بھی نہیں ہے اور اچھا لگتا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو اور کوئی آ کر بتا دے، فرض کریں اب میں نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یا کسی نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن کوئی تھرڈ پرسن ہے جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، جو یہ مزہ لینا چاہتا ہے جھگڑے کا، تاکہ ذرا یعنی دیکھیں کہ دونوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لڑا کر پھر خوش ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا کوئی کرنا چاہتا ہے تو میرے بارے میں کسی سے کہے گا کہ آپ کے بارے میں یہ بات میں نے سنی ہے، وہ ایسے کر رہی تھی، تو وہ اگلی جو ہے نا اس کے تو دل میں تو محبت ختم ہو جائے گی نا۔ تو ہر وقت اس کے دل میں یہی ہوگا کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ کیوں سوچا، یہ کیوں کہا، اور چاہے زبان سے نہ بھی جواب دیں لیکن دل میں یہ بات جب آتی ہے نا تو چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، باتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، ان کا سٹائل بھی بدل جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں نا یہ بہت کچھ پھر ظاہر بھی کرتے ہیں، اور اگلے بندے کی بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے بارے میں سوچتا کیا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ فاصلے نہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں کیا باتیں جو ہیں فلاں نے کی ہیں، اور کتنے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسا تھا، یعنی صحیح بات کا جب پتہ چلتا ہے افسوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک خاندان ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے، اس میں پیار و محبت ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے لگاؤ ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن یہ جو ہے نا تنازع یا جھگڑا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ تر باتیں نا میں نے دیکھا ہے بچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جھگڑے بھی بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کو دیکھیں نا تو بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ اگر ایک وقت وہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو وہیں پر ہی لڑتے ہیں، اور جب آپس میں جدا ہوتے ہیں تو لڑائی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی عجیب طرح کی فطرت ہے، ایک دن کھیل رہے ہوتے ہیں، اگلے دن پھر وہ انہیں بات بھول جاتی ہے، لڑ کر جب واپس آتے ہیں نا بات بھول جاتی ہے، پھر اگلے دن پھر کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہی کی وجہ سے والدین کے درمیان، دونوں کے والدین کے درمیان آپس میں کوئی نہ کوئی رنجش ہو جاتی ہے۔ تو بڑے بڑے جھگڑے میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے جو ہیں وہ جھگڑے ہوئے ہیں، اور قتل تک کی نوبت آ گئی ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں، تو بڑوں کو تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور دیکھیں یہ جو رویہ ہے نا سلجھا ہوا ہونا، تو بڑوں کو میچور ہونا چاہیے، سلجھا ہوا ہونا چاہیے، بچوں جیسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچوں جیسا ہے تو بچے تو لڑتے بھی ہیں، پھر آپس میں صلح بھی کر لیتے ہیں، انہیں بات بھول بھی جاتی ہے، تو اسی لیے بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں آپس میں جو ہے وہ ایک تو ہے کہ کسی کے لیے دل میں کوئی کدورت، کوئی دشمنی، کوئی بات نہیں رکھنی، کسی سے حسد نہیں کرنا، اگر کسی کو ہم سے زیادہ ملا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی باقی رکھے اور ہمیں بھی عطا فرما دے اس جیسا یا اس سے بھی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول کرتا ہے۔
دلوں میں حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو ہمارے دلوں میں. تو یہ تکبر جو ہے نا، یہ جب آ جاتا ہے نا تو ساری جو ہے نا بھلائیاں وہ ختم کرا دیتا ہے انسان سے. اور یہی چیز جو ہے نا سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، وہ تھی ہی یہی چیز ہماری، یہی پوائنٹ تھا کہ ہم نے نا تکبر نہیں رکھنا اپنے دل میں. اور یہ تکبر نہیں ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے. پھر ہم صلح بھی کروائیں گے کسی کے لیے، ورنہ ہم تو الگ بیٹھے رہیں گے نا کہ ہمیں کسی نے کون سا بلایا، ہمیں کسی نے کیا بتایا ہے اور کون سا بتایا ہے کہ ہم جا کر فلاں کے جھگڑے سلجھاتے پھریں. تو بڑا بننا ہے اور اب تھوڑا سا یعنی اپنے آپ کو بردبار بنانا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر کوئی نہ بھی کچھ کہے تو آگے بڑھ کے کسی کی بات سننی بھی ہے اور جھگڑے سلجھانے بھی ہیں، کیونکہ یہ خاندان کے بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپس کے جو تنازع ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ سلجھاتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں، سلجھاتے ہیں. یہ بڑوں کا جو کام ہے وہ یہی ہوتا ہے. اور ہمیں معمولی باتوں پر روٹھ نہیں جانا چاہیے اور مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے کسی بھی بات کو. بعض اوقات گھر میں اگر کوئی ایسی بات ہو بھی صحیح نا، تو جیسے اب دیکھیں ایک خاندان ہے، اس میں اب اگر دیورانی جیٹھانی ساتھ نہ بھی رہتی ہوں تو ساس سسر ساتھ رہتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر ہوتا ہے نا، ان کے بیٹے کا گھر ہوتا ہے، اور ایک بچی کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آتے ہیں. تو جب اس گھر میں ایک بچی آتی ہے تو ان کی بیٹی بن کر رہے. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ساس بہو کے درمیان، تو جو بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ نئی بچی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک تو نئے گھر سے آئی ہوتی ہے، چینج گھر سے آئی ہوتی ہے، اس کو ماحول بھی چینج ملتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایج میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو ابھی وہ مطلب زندگی کا تجربہ اس کو اتنا نہیں ہوتا جتنا ساس کو ہوتا ہے. تو ساس کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بات برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ کھانا ٹائم پر کیوں نہیں بنا. فرض کریں میں ویسے یہ بات کر رہی ہوں مثال کے طور پر کہ کھانا ٹائم پر کیوں نہیں بنا، اور ٹائم پر یہ جاگی کیوں نہیں ہے، اور فلاں کام ٹائم پر کیوں نہیں ہوا. یہ جو ساسیں ہوتی ہیں نا زیادہ تر وہ اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں، جیسے مطلب ہمیشہ سے وہ ساس ہی تھیں. بلکہ انہیں سوچنا چاہیے کبھی ایسا دور بھی گزرا ہوتا ہے کہ جب وہ ساس نہیں ہوتی تھیں اور وہ بھی انہی کی طرح، جیسے ہماری بہو آج گھر آئی ہے، ہم بھی ایک انہی کی طرح کی بہو تھیں، جوان تھیں. اور ظاہر ہے جب کوئی مطلب بچی جوان ہوتی ہے تو اس کی خواہشات، اس کی پسند ناپسند چینج ہوتی ہے، اور ساس کی ناپسند اور پسند چینج ہوتی ہے. تو اپنا وقت یاد کرنا چاہیے اور بدلے بھی نہیں لینے چاہیے. بعض اوقات ساسیں نا بہوؤں سے بدلے بھی لیتی ہیں، جو ان کے ساتھ بیت چکا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، تو وہی والا پھر وہ اپلائی کرتی ہیں اپنی بہوؤں پر. بلکہ بہو بھی بیٹی ہوتی ہے، اس کو بیٹی سمجھنا چاہیے. اور اگر ان کے بھی یعنی اگر بیٹے اور بہو کے درمیان میں بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی تنازع ہے، تو ان کو بھی آپس میں یعنی ان کے ساتھ بھی صلح صفائی کروا دیں، ان کے تنازع کا بھی کوئی حل نکالیں. کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں بجائے اس کے کہ اس کو بڑھائیں. ہر جگہ پر انا کو نہیں سامنے رکھنا، تکبر کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر خاندان میں بھی ہوا ہے کوئی، تو اگر آپ کو کسی نے نہیں بھی بلایا، بعض اوقات نا کوئی نہیں بلاتا، ہم کہتے ہیں کسی نے کون سا ہم سے کہا ہے کہ ہم جا کر ان کے مسئلے حل کراتے پھریں، ہمارا کیا، ہم کیوں جائیں. یہ کیوں والی بات چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے. تو خود سے آگے بڑھ کے نا تو صلح صفائی کا کام کرانا ہے، کیونکہ صلح کرانا بہت بہترین کام ہے. اور جنت کے بیچوں بیچ گھر بنایا جائے گا اس بندے کا جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود بھی، یعنی جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا محل، اس کا گھر جو ہے جنت کے درمیان میں بنایا جائے گا. اس کے لیے یہ تو بڑی خوشخبری ہے نا. ہمارے حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، اس کے مطابق تو
یہ صلح کرانا سب سے بیسٹ کام ہے، نماز روزے سے بھی بہتر کام ہے کہ کسی کی صلح کرا دی جائے۔ اور اس یعنی اگر ہم خاندان کے بڑے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ کسی کے درمیان کوئی تنازع ہو، کوئی مسئلہ ہو، یعنی ایسا ماحول کریٹ کرنے ہی نہیں دینا چاہیے اپنے گھر میں کہ ایسا ہو، بلکہ اگر اکٹھے رہتے ہیں تو خوشی خوشی رہنا چاہیے، اور اکٹھے نہیں رہنا چاہتے، الگ الگ رہنا چاہتے ہیں تو بھی خوشی خوشی الگ ہونا چاہیے، کہیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے۔ تو خاندانی جھگڑوں کو سلجھانا ہے، الجھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب الجھ جاتی ہے نا کوئی چیز تو اسے سلجھایا نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے سلجھانا۔ الجھانا بڑا آسان کام ہے لیکن سلجھانا بڑا مشکل کام ہے نا، اس کے لیے حکمت عملی سے کام لینا پڑتا ہے، تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، صبر سے کام اور بردباری سے کام کرنا پڑتا ہے، تب یہ کام ہوتا ہے۔ تو غلط فہمیوں کی بنا پر جو مین بات ہم نے دیکھی ہے نا وہ یہ کہ کافی ایسے تنازع ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں لیکن غلط فہمیوں کی بنا پر جنم لیتے ہیں، یعنی ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ تو غلط فہمی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا بلکہ اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ نیک گمان رکھنا بھی بھلائی ہے، نیکی ہے۔ اور یہ دل میں آ جاتا ہے نا برا گمان کسی کے بارے میں، یہ شیطان لاتا ہے کسی کے لیے بھی کہ فلاں تو آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوگا، فلاں نے تو ایسے سوچا ہوگا، تو اس کو جھٹک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، لا حول پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اگر ایسا خیال کوئی بھی آئے تو شیطان کو دل میں نہیں آنے دینا تاکہ وہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خراب نہ کر سکے۔ وہ تو بھائیوں میں بھی اس نے جھگڑے کرا دیے تھے نا، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے تو ان کو آپس میں جدا کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کئی سال بچھڑے رہے صرف حسد کی بنا پر، اور شیطان نے یہ حسد بھائیوں کے دل میں ڈالا تھا، تو ایسا نہیں ہونے دینا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔